بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ ما فاکہۃ و نخل و رمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ویورز، آپ کے سامنے آج جو عنوان لے کر آیا ہوں وہ ہے طب نبوی اور انار۔ تو یہ انار ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سورہ الرحمن اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انار کا ذکر فرمایا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں باغوں میں میوے کھجوریں اور انار ہوں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی فضیلت والی چیز ہے انار، کہ جس کا ذکر اللہ نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے۔ تو انار کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ میٹھا انار، یہ اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ اس کا شربت کھانسی کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پر اس کا کھانا معدہ کی خرابی کو روکتا ہے، یعنی کھانے کے بعد اس کو کھانے سے معدہ کی خرابی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ سب سے افضل انار بیدانہ ہے، جس کی گٹھلی نرم ہوتی ہے۔ ترش انار یعنی جو کھٹا انار ہوتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے، صفرا کو ختم کرتا ہے۔ اس کا شربت بھی تیار کیا جاتا ہے جو قے کو روکتا ہے، معدہ کو تقویت بخشتا ہے۔ کھٹا میٹھا انار تمام قسم کی اقسام مسکن خفقان ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے دل کی لیے طاقتور ہیں، دل کو طاقت دیتے ہیں انار، جس قسم کا کھٹو میٹھو۔ ابو نعیم رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انار ایسا نہیں جس میں جنت کے انار کا کوئی دانہ موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ہر انار کی جنت کے پانی سے قلم لگائی گئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، جو شخص بھی انار کھاتا ہے اس کا دل اس کی طرف لوٹتا ہے اور شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص انار کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ ہے انار کھانے کے فوائد جو ہمارے نبی نے ہمیں بتلائے ہیں اور جو طب نبوی میں بتلایا گیا ہے۔ تو اس میں سے ان احادیث میں سے جو چیز نظر آئی کہ وہ انار جو ہے خصوصاً دل کے لیے مفید ہے، اور دوسرا یہ ایک جو پہلی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انار ایسا نہیں جس میں ایک دانہ ایسا نہ ہو جو جنت کے انار میں سے اس میں داخل کیا گیا۔ تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی انار کے دانے ملتے تو فوراً اسے تناول فرما لیتے۔ کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، روئے زمین پر کوئی انار ایسا نہیں جو جنت کے دانے سے قلم نہ لگایا گیا ہو، اس لیے ہو سکتا ہے وہ انار یہی ہو۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی انار کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس حدیث کی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تائید فرما رہے ہیں۔ بعض اثار سے یہ بات ملتی ہے، انار استعمال کرو اور اسے اندرونی چھلکے کے ساتھ کھاؤ، وہ معدہ کی خوب صفائی کرتا ہے، یعنی جو اندر چھلکا ہوتا ہے جو دانے کے اوپر ہوتا ہے۔ احمدی رحمہ اللہ نے ابن مطلق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، جو شخص 3 روز تک انار کے شگوفے کھا لے گا وہ سال بھر آشوب چشم سے محفوظ رہے گا۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ جو شخص ہر سال انار کے 3 دانے نگل لے اسے پورے سال آشوب چشم سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، جنت کا پھل ہے انار، تو ہمارے نبی نے بھی اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ طب نبوی کا بہت اچھی چیز ہے، اور معدہ اور دل کے لیے یہ بہت مفید ہے، اطباء نے بھی یہی کہا ہے۔ طب میں اس کے بڑے فوائد ہیں، خصوصاً جو ہم اکسیر ہضم یعنی پھکی وغیرہ بناتے ہیں اس میں انار دانہ کا استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معدہ کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں جو ہم چٹنی استعمال کرتے ہیں، رائتا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انار دانہ جب ڈالا جاتا ہے
تو اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا اور بہترین ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ معدہ کے لیے بہت اچھی ہے، بہت ہی مفید ہے انار کا کھانا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غذاؤں کو استعمال کر کے بہت ساری جو بیماریاں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ طب نبوی کا ایک عظیم الشان چیز ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے، صحابہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو ہم اس کو استعمال کر کے معدہ اور دل کی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے۔